تو جس کو ذکر کی برکت مل جائے، جس کو نماز کی قبولیت مل جائے، جس کو بارگاہ مصطفی کی حاضری مل جائے، اور جس کو خدا کی بارگاہ کی محبت اور وہاں کے سجدے مل جائیں، اور ان سجدوں اور اس کی وراثت پر اس کا دل مطمئن ہو جائے، تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیا تھا وراثت لینے کے لیے، یہ وارث بن کے آیا تھا، وارثوں نے، مالکوں نے اپنی محبت سے سب کچھ اس کو عطا فرمایا۔ ایک درویش خدا مست، اب تھکے تو نہیں ہے نا؟ تو میں تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا ہوں۔ ہمارے ایک عالم دین ہوتے تھے، جب وہ کچھ گھنٹے دو بولتے نا تو بعد میں کہتے ہیں تھک تو نہ گے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں تھکے، آپ نہ تھک گئے ہوں۔ تو وہ آگے کہتے ہیں میرے 5 گیرن میں اجے 3 گیری جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، لیکن زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، باتوں کا فائدہ کوئی نہیں۔ کامیاب وہ ہے جو باتیں کم کرے اور وراثت زیادہ لے کر جائے۔ ایک درویش خدا مست، انہوں نے دعویٰ کیا کہ اللہ نے جو فرمایا نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تو وہ فرماتے ہیں مجھے پتہ لگ جاتا ہے اللہ میرا ذکر کرتا ہے، مجھے پتہ لگ جاتا ہے جب اللہ میرا ذکر کرتا ہے۔ تو کسی نے پوچھ لیا ہے آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ اللہ آپ کا ذکر کر رہا ہے؟ یہ کوشچن ہے کہ نہیں؟ کوشچن ہے نا، اس کا کوئی نہ کوئی جواب تو ہوگا نا۔ اب خدا نہ خیال میں آئے، نہ تصور میں آئے، تو پتہ کیسے لگے کہ جو خدا نہ خیال میں آئے نہ وجدان میں آئے، تو پھر اس کے ذکر کا کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے اپنے بندے کا ذکر کیا ہے؟ لیکن اس درویش نے دعویٰ کیا کہ جب میرا ذکر ہوتا ہے، جب میں خدا کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ خدا بھی میرا ذکر کر رہا ہے۔ تو کسی نے پوچھ لیا کیسے پتہ چلتا ہے؟ انہوں نے کہا جب میں کہتا ہوں نا اللہ، میں رو کے کہہ رہا ہوں آپ کو، کہتے ہیں جب میں کہتا ہوں اللہ، تو یہ اللہ اوپر گیا کہ نہیں؟ لفظ اللہ اوپر گیا کہ نہیں؟ یہ ذکر اوپر گیا کہ نہیں؟ کہتے ہیں جب تک وہ قبول نہ ہو خدا دوسری بار اللہ کا لفظ ادا کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ اور جب میں دوسری بار کرتا ہوں ذکر اللہ کا، یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ اس نے قبول کیا ہے اور میری طرف سے قبول کیا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو اس نے توفیق دی ہے ذکر کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والا قبول کر دیا، دوسرے کی توفیق دے دی اس نے، دوسرے کی اس نے توفیق دے دی ہے۔ حضرات جب آپ ذکر کرتے ہیں نا اللہ ہو، اور پھر کہتے ہیں اللہ ہو، تو وہ جو پہلے اوپر جا رہا ہوتا ہے نا، تو وہ خالی واپس نہیں آتا، وہ دوسرے کی توفیق دے رہا ہوتا ہے۔ اور جتنا جتنا ذکر بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا اتنا دل کو اطمینان ملتا ہے۔ اور یہ اطمینان اس بات کی دلیل ہے کہ خدا نے اور نبی نے اپنی وراثت کا فیضان تمہارے دل کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی نصیب فرمائے۔ ایک گل اور یاد آئی، میں تساں دسنا چاہوں۔ ابو عیسیٰ بہت بڑے بزرگ گزرے، تو وہ اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرتے تھے، اللہ اللہ اللہ، تسبیح رکھی تھی اللہ 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 اللہ، ہر وقت خدا کا ذکر کرتے تھے۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ جب وہ نماز کا وقت آتا نا، نماز کا وقت، تو نماز تو خود ایک ذکر ہے، لیکن وہ مخصوص صیغے ہیں، مخصوص الفاظ ہیں، مخصوص حرکات سکنات ہیں، اس میں وہ ذکر ہوتا ہے۔ نماز بھی ذکر ہے لیکن وہ مخصوص کیفیت ہے۔ کہتے ہیں جب نماز کا وقت آتا تھا نا، تو وہ اس تسبیح کو ایسے کلائی پر اس کو رول کر کے رکھتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ سارا نقشہ ذہن میں آیا آپ کو؟ تو کہتے ہیں جتنی دیر وہ درویش ذکر میں رہتے، تو تسبیح کا دانہ نماز سے پہلے اس شخص کی حرکت سے وہ حرکت کرتا تھا، اس درویش کی حرکت سے حرکت کرتا تھا، اس کو وہ حرکت دیتے تو وہ تسبیح کا دانہ چلتا تھا۔ لیکن اب یہ نماز میں آ گئے تو اب ان کے ہاتھ وہاں نہیں لگتے، لیکن وہ تسبیح ان کے ساتھ، اور وہ تسبیح کے ساتھ اتنے مانوس ہو گئے تھے اس ذکر کی برکت سے کہ یہ نماز پڑھتے اور وہ تسبیح خود بخود چلتی اور اللہ اللہ کرتی تھی۔ تو جس کو ایسی وراثت ملے تو وہ امیر ہوتا ہے، اور جو ایسا امیر ہوتا ہے اسے ولی اللہ کہتے ہیں۔
وہ خود ذکر کا خزانہ بن کے آگے جس کو وہ ذکر دیتے ہیں اسی طرح وہ چراغ سے چراغ جلتا چلا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا۔ ابھی میں ایک اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں۔ الحاج غلام شبیر قریشی صاحب، یہ میرے مرشد گرامی کے ابتدائی فدائیوں میں سے ہیں۔ فدائی سمجھتے ہیں نا، فدا ہونے والے، اور وفا اور حیا کی خوبصورت تصویر ایک دور میں رہے، اور آج بھی انہی کی محبت کا چراغ ان کے دل میں روشن ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ ہر مہینے یہاں اپنے اس گھر میں دوست احباب دور دراز سے رہنے والے ان کو بلائیں اور 1 سے 1.5 گھنٹے کی محفل کریں۔ آپ محفل کریں، وارث خود آ کے وراثت تقسیم کریں گے۔ تو آپ جب اپنے گھروں سے نکلیں گے ذکر کے لیے، اس گھر پہ آئیں گے تو کیا خیال ہے؟ دل میں یہ بات آئے گی کہ نہیں، آج نبی کے در سے ہمیں خیرات ملے گی، آج نبی کے در سے رحمت ملے گی، آج نبی کے در سے نعمت ملے گی، آج ہمیں دنیا و آخرت کی دولت ملے گی، آج نبی اپنے ہاتھوں سے وراثت تقسیم کریں گے۔ تو کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جب نبی اپنی وراثت تقسیم کر رہے ہیں اور وصول کرنے والے کبھی آپ ہوں، کبھی میں ہوں، کبھی چھوٹا ہو، کبھی بڑا ہو، کبھی بوڑھا ہو، اور جب وہ دامن بھر کے یہاں سے جائے تو مجھے بتاؤ اسے آپ وراثت والا کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اور اگر ایک آدمی 20 آدمی کی کفالت کرے تو اس کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ جو نبی کے در سے وراثت لے کے اپنے گھر جائے اور اس وراثت کو وہاں جا کے تقسیم کرے تو بتاؤ پھر اس کی عزت گھر میں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس لیے دنیا کی عزت بھی اور آخرت کی عزت بھی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ حلقہ ذکر قائم کیا جائے۔ یہاں پر حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت کثیر تعداد میں مریدین موجود ہیں، تو میں نے مناسب خیال کیا کہ حاجی صاحب قریشی صاحب کے اس گھر میں ماہانہ محفل ذکر ہو اور آپ اس میں شرکت فرمائیں، ختم خواجگان پڑھیں، یہ علامہ صاحب آئیں گے، اور جو بھی موقع پر ہوں کو مہمان آ جائے 2-4 منٹ کی گفتگو ان سے سن لیں، اس کے بعد ختم خواجگان، اس کے بعد ذکر، اس کے بعد دعا تو بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ تو پتہ ہے نا آپ کو، وہ بھی اور یہ بھی۔ اگر یہ سلسلہ یہاں جاری ہو تو آپ شرکت کریں گے بھرپور؟ آئندہ جب بھی آؤں گا برطانیہ، جتنی خدا مجھے توفیق دے، میں جب بھی برطانیہ آؤں گا انشاءاللہ، جتنے مہینے رہوں ان مہینوں میں یہاں جب بھی محفل ہوگی میں ہر مہینے میں بلا تاخیر آ جایا کروں گا۔ تو آپ محفل سجائیں، خدا آپ کی محفل عرش پہ سجائے گا۔ تم فرش پہ سجاؤ، وہ عرش پہ سجائے گا۔ تم بندوں میں اس کا ذکر کرو، وہ فرشتوں میں تمہارا ذکر کرے گا۔ تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ یہ سعادت ہم سب کو میسر آ رہی ہے۔ تو ختم خواجگان، میرے مرشد گرامی فرماتے ہیں حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس کو جتنی ہی بڑی مشکل درپیش آ جائے وہ اپنے گھر میں 5 مرتبہ ختم خواجگان کی مجلس سجا لے، پڑھ لے، تو کہتے ہیں کہ یہ مجرب المجرب ہے کہ جتنی بڑی مشکل ہو انتہائی اخلاص اور انتہائی محبت کے ساتھ ختم خواجگان کو 5 مرتبہ پڑھا جائے تو خدا اس کی مشکل کو حل کر دے۔ آج کون ہے جس کو مشکل نہیں؟ آپ کے جسم کو تھوڑی سی تکلیف ہو، درد ہو، آپ ڈاکٹر حکیم کو تلاش کرتے ہیں کہیں سے ملے تو ہمیں اپنا علاج کرائیں، تو ایک اندر کی مشکل ہے، اس کے حل کا یہی طریقہ ہے۔ تو خدا تعالیٰ میری اور آپ کی مشکل کو حل فرمائے۔ تھوڑا سا ختم خواجگان پڑھیں گے، آج میں زیادہ طویل نہیں کراؤں گا، مختصر کراؤں گا تاکہ تھوڑا آپ عادی ہوتے جائیں، اور جب عادت کے ساتھ محبت شامل ہوگی نا تو یہ ذکر اور ذکر کی برکتیں کبھی آپ سے جدا نہیں ہوں گی۔ ابھی میں نے اور آپ نے عادت بنانی ہے، جب عادت کے ساتھ محبت شامل ہوگی تو یہ دونوں لازم ملزوم ہوں گے۔ جب بھی محبت ستائے گی تو عادت آئے گی، اور جب عادت آئے گی تو محبت آئے گی، اور عادت و محبت جہاں مل جاتے ہیں خدا اس مجلس کو قبول فرما لیتا ہے۔
میرے ساتھ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی سورہ اخلاص پڑھیں گے یہ کیونکہ 1000 تعداد ہے اس کی مکمل کرنی پڑے گی تو آپ پڑھتے جائیں انشاءاللہ 2-3 منٹ میں مکمل ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات 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 يا قاضي الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا كافي المهمات 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 يا كافي المهمات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رافع الدرجات 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 يا رافع الدرجات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا دافع البليات 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 يا دافع البليات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا حل المشكلات 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 يا حل المشكلات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا شافي الأمراض 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 يا شافي الأمراض.
الأموات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مسبب الأسباب 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 اللهم يا دليل المتحيرين 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مفتح الأبواب 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا منزل البركات 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم الأكرمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أرحم الراحمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا لطيف يا قوي يا عزيز 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان اللہ ختم خواجگان مکمل ہو گیا یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ دیکھیں باہر کیا ہو رہا ہے اور اندر کیا ہو رہا ہے یہ اللہ کا خاص احسان ہوا ہے کہ جو محبوبان بارگاہ حق کا جو محبوب عمل ہے خدا تعالیٰ نے مجھے بھی اور آپ کو اس کے درمیان سے گزار دیا تو یہ پڑھتے رہا کریں آج یہاں گھر ہو رہا ہے جب کسی کو ضرورت ہو ڈیورنگ دا ویک یا اینڈ آف دا ویک غلام شبیر صاحب کو اپنے گھر بلائیں 10-15 آدمی بلائیں ختم خواجگان پڑھوائیں پڑھیں خدا کی رحمتوں کا سلسلہ جس طرح آسمان کی بارش زمین پر برستی ہے اسی طرح عرش کی بارش آپ کے گھروں پر برسے تو خاموشی سے آستہ نہیں ذکر کرنا تو ہم نے کسی دنیا دار وڈیرے کو خوش نہیں کرنا اپنے مالک کو خوش کرنا ٹھیک ہے وہ چاہے آواز پست کر کے کریں یا آواز بلند کر کے کریں لیکن اگر آج سب کی آواز بلند ہو اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اور اگر خدا یہی بہانہ قبول کر لے اسی ترانے میں تو کتنی بڑی سعادت ہے میری اور آپ تو پہلے میں ذکر کروں گا اس کے ساتھ پھر آپ نے میرے ساتھ کرنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا
2 मिनट के लिए यही जिक्र करना है, लेकिन अंदाज बदल जाएगा। पहले आप सुने फिर उसके मुताबिक करें। लेकिन इस कदर झूम के अगर ये 50 अफराद का इज्तिमा है, ऐसा महसूस है जैसे 500 अफराद बैठे हो। इस कदर मोहब्बत से जिक्र करें। और फिर अकेले ही आप ही नहीं जिक्र करते, तो सैकड़ों फरिश्ते हैं आपके साथ, वो भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन शामिल करो तो आवाज में और जोबन मिल जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरादरानी तरीक़त, अब अल्लाह जल्ल मजदूहू के इसमें जलाला का जिक्र है। इसमें जलाला का मतलब वो है जिसमें जलाल भी है, जिसमें कमाल भी है। और जलाल का मतलब ये है कि जब वो अल्लाह और उसके लफ्ज़ों का नूर दिल में जाता है तो उस नूर के जलाल के सामने फिर गुनाह दम तोड़ के उतर जाते नीचे। तो मेरे शेख इस जिक्र का तरीका यूं बताते थे कि जब अल्लाह कहें, उसके बाद जब हु की ज़र्ब का मौका आए तो हु का ज़र्ब जो है वो दिल पे इस तरह लगाओ जिस तरह मिस्त्री हथौड़ा उस पत्थर पे लगाता है, ज़ोर से लगाता है, उसके किनारे बनाने के लिए लगाता है तो छोटे छोटे पत्थर नीचे गिरते हैं। तो कहते हैं आप भी अपने दिल पर उसी तरह जोर से ज़र्ब हु की लगाएं, वहां पत्थर के छोटे छोटे कंकर नीचे गिरते हैं, लेकिन यहाँ दिल पर जब हु की ज़र्ब लगेगी तो छोटे बड़े गुनाह नीचे गिरते नजर आएंगे। और याद रखो, जिस तरह वो पत्थर तैयार होता है और किसी खूबसूरत दीवार में उसे जड़ दिया जाता है, इसी तरह जब हु की ज़र्ब से आपका दिल तैयार हो जाएगा तो ये औलिया के सफ में जहाँ दिल मौजूद होंगे आपका दिल भी वहाँ जुड़ जाएगा। इसलिए और शर्माना नहीं है किसी से कि पता नहीं साथ वाला क्या कहेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं शर्माना। वो शायर कहते हैं ना, बा खुदा दीवाना बाश, खुदा दा जिक्र करना होवे, खुदा दी याद विच मस्ती हासिल करना होवे तो फिर दीवाने दी तरह कि कोई बाहर वाला देखे तो कहे ये दीवाना है, और जब वो बाहर वाला कहे कि ये दीवाना है तो अंदर वाले को अंदर वाले संभाल लेते हैं कि हाँ अब दुनिया ने तुझे दीवाना समझा है ना, अब हम तुम्हें अपने करीब करके फिर दुनिया को बताएंगे जो मेरी याद में दीवाना होता है वही मेरा वली होता है। हाँ, एक बात है, खुदा के साथ तो दीवानगी कर सकते हो लेकिन मोहम्मद अरबी के साथ नहीं। बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। जब नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिरी का मौका मिले तो वहाँ आँख भी बाअदब रखो, ख्याल भी बाअदब रखो, ज़बान भी बाअदब रखो, वजूद भी बाअदब रखो, अंदर भी बाअदब, बाहर भी बाअदब। क्योंकि वो नफस गुम करदा में आयत जुनेदो बायजीद ईजा, वो किस तरह कहते हैं कि अर्श से भी नाजुक तर अगर कोई मकाम फर्श पर है तो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह है। तो बायजीद और जुनैद जब वहाँ जाते हैं तो अपने सांस को भी रोक रोक के जाते हैं कि कहीं ये आवाज़ बुलंद हो गई तो उस बारगाह का बेअदबी ना हो जाए।
تو با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. جب بارگاہ محمدی کی بارگاہ آئے، وہ موقع آئے تو دل و دماغ کو باادب بنا لو. اس لیے اب اللہ کا ذکر 2 منٹ ہی کرو. یہ تو وراثت ہے نا، تو جتنے زور سے کرو گے اتنی وراثت زیادہ اندر آتی جائے گی. غور سے، سرور سے، محبت سے کرو. دائیں بائیں سے بے نیاز ہو جاؤ. آنکھیں بند کر کے کرو، خوب کرو، اور ہو کی ضرب دل پر لگاؤ. اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ ہو کی ضرب اس وقت لگاؤ جب دل پر لفظ اللہ لکھا ہوا نظر آئے. تو آپ لفظ اللہ دل پر لکھو، محسوس کرو کہ لفظ اللہ دل پر لکھا ہوا ہے، اس پر ہو کی ضرب لگاؤ. تو کیا خیال ہے، جب ہو کی ضرب دل پر اور اس پر لفظ اللہ نقش ہوا ہو تو وہاں گناہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. آج اپنے گناہوں کو مٹاؤ، مٹاؤ، خوب مٹاؤ، اتنا مٹاؤ جب یہاں سے گھر جاؤ تو نور علی نور ہوگا. چلے دھیان کے ساتھ صرف 2 منٹ یا 3 منٹ، لیکن اس ذکر سے عرش و فرش کو اکٹھا کر دو محبت کے ساتھ. اللہ 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 درود پاک پڑھے تاکہ اس کے بعد دعا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین بحرمت سید المرسلین، یہ ختم خواجگان، یہ ذکر پاک اور یہ پیار بھری باتیں، یہ نعت خوانی، یہ درود و سلام الہ العالمین تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. الہ العالمین اس کا سارا ثواب
बारगाह नबवी में पेश करते हैं, कबूल फरमा। उनके वसीले से तमाम अम्बिया, मुरसलीन, अहले बैत, सहाबाए किराम, ताबीन, तबा ताबीन, तमाम अरवाह मोमिनीन मोमिनात के बाद इलाहुल आलमीन ख्वाजगान मोड़ा शरीफ और ख्वाजगान नहरिया शरीफ को अता फरमा, और बिलखुसूस हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह को इसका सवाब अता फरमा। आपके हमारे जितने रिश्तेदार अहबाब दुनिया से हालत ईमान में रुखसत हो गए, मेरे मौला इस तमाम अमल का सवाब तमाम को अता फरमा। सुभान अल्लाह। 19,70,000 मरतबा दरूद पढ़ा गया। इलाहुल आलमीन ये भी तेरी बारगाह में पेश करते हैं तो कबूल फरमा। इसका सवाब नबी के वसीले से सबको अता फरमा, सबके दर्जात बुलंद फरमा। जितने हमारे रिश्तेदार, आइज़ा, अहबाब, दोस्त दुनिया से रुखसत हो गए, सबको इसका सवाब अता फरमा। इलाहुल आलमीन इस जिक्र की बरकत से हम सब के सगायर और कबायर माफ़ फरमा। 4,000 दुरूद पाक और हैं, खुदा ये भी कबूल मंजूर फरमाए। आप सबको खुदा इसका अजर अता फरमाए। इलाहुल आलमीन पाकीज़ा ज़िंदगी नसीब फरमा, ज़ाहिर व बातिन की पाकीज़गी नसीब फरमा, तहारत क़ल्बी नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन मोहब्बत रूहानी नसीब फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ निस्बत ग़ुलामी और उसकी मजबूती मरबूती नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन आप जितने प्यार और मोहब्बत से हैं अल्लाह आप सब की हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए। खुदा दीन और दुनिया की तरक्की और हिफाजत खुदा नसीब फरमाए। आपके घर बार और कारोबार को खुदा बरकतें अता फरमाए। जिस कदर सुनने वाले सोशल मीडिया पर हमारे साथ आज की इस महफिल में शरीक हैं और उन्होंने दामन दिल तेरे बारगाह में मेरे मौला बिछा दिया है, उनकी हाजिरी भी कबूल फरमा, उन्हें भी बरक़ात दुनिया और बरक़ात दीन नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबको फ़िक्र आखिरत अता फरमा। इलाहुल आलमीन दुनिया से कहीं ज़्यादा दीन और दीन की नेमतें अता फरमा। इलाहुल आलमीन जिनके कारोबार में बंदिश हो गई उस बंदिश को दूर फरमा। हमारे एक बड़े प्यारे साथी आज उनका विसाल हुआ है, वौसल के रहने वाले इमरान साहब के भाई हैं, उनके लिए दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला उन पर करोड़ हार रहमतों की बारिश फरमाए। खुदा उस वजूद को मग़फ़िरत अता फरमाए, जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए। पसमानगान को खुदा सब्र जमील अता फरमाए। खुदा इस घर को जिक्र के नूर से आबाद रखे। आप तमाम के घरों को खुदा जिक्र से आबाद रखे। खुदा ताला नबी की याद में जिंदा रहने और उसी याद में और उस याद को लेके उस जहां जाने की खुदा सआदत नसीब फरमाए। आप सब की हाजिरी और आप तमाम की दिल की मुरादें खुदा पूरी फरमाए। बेशुमार हमारे साथी हैं, उनके यहाँ औलाद नरीना नहीं, दुआ करे खुदा औलाद नरीना, जिनकी औलाद है खुदा उनके औलाद की हिफाजत फरमाए। वालिदैन का साया उनके सरों पर ता देर आबाद रखे, और जो औलाद सरकश हो गई, बागी हो गई, खुदा उनकी बगावत और सरकशी दूर फरमाए, और वालिदैन के कदमों और उस साए में रहने की खुदा उन्हें सआदत नसीब फरमाए। रब्बना फग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अलहाज गुलाम शबीर साहब कुरैशी साहब के लिए दुआ करें, खुदा इनका वजूद जिक्र फ़िक्र और मोहब्बत के लिए कबूल फरमाए। खुदा इन्हें तौफीक नसीब फरमाए, खैर व बरक़ात से आबाद रखे, हर रुकावट परेशानी पशेमानी से खुदा बचा के रखे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहम।